السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پرجوش استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم اور آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالی نے اس فتنے کے ماحول میں مادیت کے اس بھاگ دوڑ والے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام مان کر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی کرم اور احسان ہے کہ ہم نے اب تک اس مبارک پروگرام میں قرآن کریم کی 2 سورتیں مکمل طور سے پڑھ لی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ آج کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی مبارک آیات سے متعلق کچھ گفتگو کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم اس سورت سے متعلق کچھ ابتدائی تمہیدی ضروری باتوں کو جان لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام ہے سورہ آل عمران۔ آل عمران اس کا نام یعنی عمران کے خاندان والے اس حساب سے رکھا گیا ہے کہ عمران کے آل جیسے یحییٰ، مریم، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی جا چکی ہے کہ یہ جو سورتوں کا نام ہے، ان سورتوں کا نام بھی توقیفی ہے، یعنی کسی سورت کا نام ہم اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھا ہے جس سورت کا، ہم وہی نام سے اس سورت کو موسوم کریں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کی 114 سورتوں کے نام ہم بتائے ہیں۔ کبھی کسی سورت کے 2-3 نام ہوتے ہیں، 4-5 نام ہوتے ہیں، تو 2-3 4-5 نام سے بول سکتے ہیں، لیکن ہم سورت کے نام کو بدل نہیں سکتے۔ کوئی نام
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہم اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرے نام سے پکاریں یا اس کو موسوم کریں تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے اس آیت کو لے جاؤ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے اور مکمل طور سے مدنی ہے، بالاتفاق مدنی ہے۔ اور اس صورت کی خاص طور سے ابتدائی آیات تقریباً 80-82 تک وہ آیات ہیں جو نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے مذہب اور مسئلہ جو ہے دین کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، جو کہ سن 9 ہجری میں آیا تھا، تو اسی تناظر میں 82-83 آیات تک موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے دلائل کی روشنی میں توحید کو پیش کیا، پھر بھی وہ نہیں مانے، ہٹ دھرمی پر تل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں مباہلہ کی دعوت دینی تھی، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورت مدنی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مدنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ مدنی کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بھائی اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ مدنی کا جب لفظ سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں مدنی کا مطلب یہ ہے کہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ نہیں ملے گا۔ سورت کی 2 تقسیم کی گئی ہے یا 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، مکی صورتیں، مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، گرچہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی، کہیں اور نازل ہوئی، طائف میں نازل ہوئی، کہیں بھی نازل ہوئی، وہ مکی صورت۔ اور مدنی صورت ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے کی زندگی مکی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی مدنی زندگی۔ گرچہ ہجرت کے بعد جو صورت یا آیت نازل ہوئی ہے وہ مکہ میں ہی کیوں نازل ہوئی ہے، تو یہ صورت مدنی ہے۔ اس صورت کی ترتیب کے تعلق سے اگر ہم غور کریں تو یہ صورت تیسری ترتیب میں 3 نمبر پہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ، اور تیسرے نمبر پر آل عمران۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کی 2 قسمیں ہیں اور 2 طرح کی ترتیب ہوتی ہے۔ پہلی ترتیب تو وہ ہوتی ہے، یا ایک ترتیب تو وہ ہے جو ترتیب نزول ہے، یعنی قرآن جس طریقے سے نازل ہوا اس کی صورتیں، اس کی آیتیں، اس کو بولتے ترتیب نزول۔ جیسے مطلب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ سب سے پہلی آیتیں کون سی نازل ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی۔ تو ان کو پہلی آیتیں نازل ہونے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، حالانکہ اگر دیکھیں مصحف کی ترتیب میں تو یہ بہت پیچھے۔ اور دوسری جو قسم ہے نزول کی وہ ترتیب مصحف ہے۔ ترتیب کی دوسری قسم ترتیب مصحف۔ مصحف یہ جو قرآن 2 دفتیوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے، یہ ہے مصحف۔ تو یہ مصحف میں دیکھیں آپ تو سورہ فاتحہ پہلے نمبر پر ہے، سورہ بقرہ دوسرے نمبر پر ہے، سورہ آل عمران تیسرے نمبر پر ہے۔ اس طریقے سے یہ ترتیب اس کی۔ تو یہ تیسرے نمبر کی صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں، ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسرے نمبر کی صورت۔ اس صورت
کے بارے میں یہ 2-3 باتیں ہوئی کہ سورت ایک تو مدنی ہے، مدنی کا کیا مطلب ہے، دوسرے یہ سورت ترتیب میں تیسرے نمبر پر ہے، اور یہیں پر ایک بات اور ہم غور کریں کہ چاہے اس کی ترتیب ہو، ترتیب جو مصحف ہے، اور چاہے اس کے الفاظ ہوں، چاہے اس کے کلمات ہوں، یہ سب کے سب توقیفی ہیں۔ سورتوں کا نام میں نے بھی بتایا کہ سورتوں کا نام بھی توقیفی ہے، یعنی یہ جو دشمنان اسلام آج جو اعتراضات کر رہے ہیں قرآن کے تعلق سے کہ فلاں آیت کو نکال دو، فلاں لفظ کو نکال دو، تو انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آیت اور لفظ کی بات تو بہت دور ہے۔ آپ قرآن کی ترتیب تک بدل نہیں سکتے۔ قرآن میں سورتوں کی ترتیب، سورتوں میں آیتوں کی ترتیب، آیتوں میں کلمات اور الفاظ کی ترتیب، ایک لفظ کہیں بدل کے بتاؤ۔ سورہ فاتحہ 1 نمبر کی سورت ہے، اس کو 2 نمبر کر کے بتاؤ۔ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی سورتوں کی ترتیب بدل دو، قرآن کی ترتیب بدل دو۔ کیا بدلو گے کلمات اور الفاظ؟ کیوں؟ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ وہ کسی چیز کی حفاظت کرے اور اس میں کسی طریقے سے کوئی دراندازی کرے، یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، یہ جو نام ہے، یہ سب کے سب توقیفی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف کی ترتیب بتائی، تو ترتیب بھی توقیفی ہے، چاہے وہ سورتوں کی ترتیب ہو، سورتوں میں آیت کی ترتیب ہو۔ اب جو ہے سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی اس کو تیسرے چوتھے نمبر پر کر کے دیکھیں، کر سکتا ہے کیا؟ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اگر چاہے کہ اس کی ترتیب کو ادھر سے ادھر کر دے تو نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن ہے اور یہ سورہ آل عمران ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں کچھ تمہیدی ضروری ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔